اچھا شاہد خٹک صاحب، آپ نے شروع میں گفتگو سنی جو اسد قیصر صاحب فرما رہے تھے، بالکل درست فرما رہے تھے کہ ہم کوئی پیراملٹری فورس تو ہے نہیں، سیاسی جماعت ہیں، لیکن علی امین صاحب جس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. دوسری جانب جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جب سے علیمہ خان صاحبہ نے بیان دیا ہے اب سب لوگ بیانات دے رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو پہلے پتا تھا جب قیادت مل کے آئی تھی پچھلے دنوں کہ خان صاحب کو بڑے برے حالات میں رکھا ہوا ہے، تو اس وقت قیادت نے اتنا رد عمل نہیں دیا. اب لگتا ہے اس طرح کہ علیمہ خان صاحبہ کے بعد کارکن کا پریشر ہے تو آپ لوگ سارے اس پہ بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں اطہر بھائی، اسد قیصر صاحب نے جو کہا وہ ایک الگ ایشو کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی. اگر آپ اسد قیصر صاحب کی پریس کانفرنس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ ہمارے جو ایم این اے ہیں امتیاز، حاجی امتیاز، ان کی بابی کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا، تو دیکھیں جب آپ ظلم کرتے ہیں تو انسان کا ایک نیچرل غصہ ہوتا ہے، تو پریس کانفرنس میں پھر نیچرل آپ کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. اور دوسرا آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کہا، جی دیکھیں انہوں نے کہا ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو پروٹیسٹ جب آپ نکلتے ہیں تو آپ نے یا کسی شارع کے اوپر کرنی ہوتی ہے پروٹیسٹ، یا کسی جو اسپیسیفک پوائنٹس ہے، پریس کلب ہے، اسپیسیفائڈ جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی اسی کا ذکر کیا. جی دیکھیں، کیا تحریک انصاف جمہوری جماعت نہیں ہے؟ کیا ہمیں سیاست کرنے کا کوئی یہاں پہ رائٹ نہیں ہے؟ کیا ہم پرامن پروٹیسٹ نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر؟ ہمارے پاس رائٹ ہے، ہمیں آئین قانون اس کی اجازت دیتا ہے. تو جو پرامن پروٹیسٹ ہے یہ تحریک انصاف پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے. اور رہی بات عمران خان صاحب، بالکل عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہمارے خدشات ہیں وہ ہماری بھی ہیں، قوم کی بھی ہیں، کیونکہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے وہ چیئرمین ہیں اور سب سے پاپولر جماعت کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب. تو اگر اور اس سے بڑھ کے وہ ایک سابقہ پرائم منسٹر رہے اس ملک کے، تو اگر آپ ان کو جس طریقے سے جیل میں انہوں نے رکھا ہے، جی اس سے پہلے بھی ہم نے پولیٹیکل لوگوں کی جیلیں دیکھی ہیں، نواز شریف اور مریم نواز کی جیلیں آپ نے پکچرز دیکھی ہوں گی، یہ بی کلاس کا ایک لگژری ٹائپ وہ جیل کے گزار کیا ہے، 40-50 بندے ان کے ساتھ پر ڈے ان کی ملاقات ہوتی تھی. ادھر ہم پروٹیسٹ کے ذریعے، کبھی عدالت کے ذریعے، کبھی پریشر کے ذریعے، تو ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات بھی سلیکٹڈ. میں 4 دفعہ گیا ہوں، مجھے نہیں ملنے دیا، مجھے اندر نہیں جانے دیا. ایک دن تو میں مسجد میں سو بھی گیا تھا، میں تو عمر بھائی تھے، شبلی بھائی تھے، ہم گئے تھے ان سے خان صاحب کی ملاقات، اور جی اندر سے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں. ہم نے کہا کیا مصروف؟ انہوں نے بلایا ہے ہمیں، ملنا چاہتے ہیں. ایک سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کا ایکس، دوسرا چیف آف سٹاف ہے عمران خان صاحب کا، میں کارکن ہوں، خان صاحب نے مجھے خود بلایا، ہمیں نہیں دیا. تو جی اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے. اب جی میں اس سے پہلے اس کے کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں، ہم نے بڑی مشکلوں سے پاکستان کو بلیک لسٹ ہم نکال کے آئے تھے فیٹ آف کی ایشوز میں. ہم نے قانون سازی کی تھی فیٹ آف میں، یہ دفعات، یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو سینکشن لگی تھی ہمارے ملک کے پاکستان کے اوپر، ہم نے اس کے لیے قانون سازی کی تھی. ہم جو انڈیکیٹرز تھے انٹرنیشنلی ہم نیچے لے کے آئے تھے. جی دیکھیں، کل کو اگر پاکستان سے انہوں نے ڈیٹا مانگ لیا کہ جی آپ ہمیں ڈیٹا دے، انہیں فائرز کا کیا، وہ دیکھیں کتنے دہشت گردی کیا 788 کے پرچے کٹے پاکستان میں. اس ٹائم ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ ہزاروں سے بھی اوپر بات چلے گئے، 15-20 میرے اوپر ہیں، میں بھی دہشت گرد ہوں اس ملک میں. عمران خان جس نے پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا کرکٹ کے گراؤنڈوں میں، سماجی، انٹرنیشنلی، پوری دنیا پاکستان کو عمران خان کے نام سے جانتی ہے. اگر عمران خان اس ملک میں دہشت گرد ہو گیا نا تو ایمان مزاری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، یہ 26ویں آئینی ترمیم کو اب آپ لوگوں نے مان لیا حتمی طور پہ، مطلب اب آپ ٹھیک ہے، اوکے، کمیٹی میں بھی شامل ہو گئے، چیزیں اسی طرح چلیں گی؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ سمر بلور جو ہیں، میں مجھ سمیت تمام لوگ ان کی بڑی ذاتی حیثیت میں رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی فیملی نے بڑی قربانیاں دی خیبر پختونخوا میں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن ان کو جس بندے کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے نا، تو یہ خود بھی انٹرنلی ان چیزیں سیٹسفائیڈ نہیں. ان کا جو لیڈر ہی میں بول دیتا ہوں، کیونکہ وہ لیڈ ہی کر رہا ہے. سینٹ سے پہلے اس نے نعرہ لگایا تھا کہ جاؤ جاؤ، ریکارڈ پڑا ہے، یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آؤ آؤ سینٹ آؤ. نعرہ اب بھی لگ سکتا ہے، اب بھی لگتا ہے. یہ کون لے کے آیا تھا؟ آپ نے اشارتاً بول دیا کہ بلوچستان سے کیسے آیا، کس طریقے سے آیا، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ووٹس پہ آئے ہیں. زرداری صاحب چاہتے تھے کہ احمد ولی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس پہ آئے ہیں. جی دیکھیں، عوامی نیشنل پارٹی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ باچا خان جو تھے وہ ایک عظیم لیڈر تھے. پورے خیبر پختونخوا کے ہمارے پختون ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں.
اس کے بعد جتنی اجمل خٹک تک جتنی بھی لیڈرشپ تھی سب بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد رہے ان کے ساتھ تحریکوں میں. لیکن آج کی جو عوامی نیشنل پارٹی اس ٹائم خیبر پختونخوا میں ان کے 50 ووٹ نہیں بچے, 50 ووٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ کی جی وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. میں آپ کے پروگرام میں ان کو آن دی ریکارڈ کہتا ہوں کہ ایک حلقہ بتا دیں کہ یہ حلقہ کھول کے دے دیں, ہم کھول کے دیں گے. نمبر سیکنڈ ان سے آپ یہ پوچھیں کہ کتنے حلقوں کے اوپر آپ کے امیدوار کھڑے تھے؟ ویسے کافی حلقوں کے اوپر کھڑے, یہ بتا دیں, ایگزیکٹ بتا دیں. مجھے بھی ایگزیکٹ یاد نہیں ہوگا ان کو. 35 بالکل بھی نہیں, 35 سے بہت زیادہ. اور امیدوار ہی نہیں تھے ان کے ساتھ. آدھے سے زیادہ حلقوں کے اوپر ان کی امیدوار ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. جن کو ٹکٹ دیا وہ آدھے سے زیادہ تو انہوں نے فارمولیٹی پوری کی تھی. تو کدھر سے یہ الیکشن جیتے؟ جی دیکھیں, خیبر پختونخوا میں ایک لیڈر کا سکہ چلتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. پورے پاکستان میں چلتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا ایک نظریاتی افلیشن ہے. اطہر بھائی آپ کو میں بتاؤں, ایک لیڈر تھا جب پختونخوا کے لوگ مشکل میں تھے, ڈرون حملے تھے, وہاں پہ دہشت گردی تھی, افغانستان کا ایشو تھا, ٹیررزم عروج بھی تھی, ایک لیڈر ہمارے لیے بولتا تھا, اس کا نام عمران خان تھا. اور آپ یقین کریں مجھ سمیت جتنے بھی نوجوان اس پارٹی میں آئے عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ آئے تھے کہ شکر ہے کوئی تو پختونوں کے لیے بول رہا ہے, کوئی تو اس گھٹن کے ماحول میں ہماری آواز بن رہا ہے. پوری دنیا کو اس نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہماری پختونوں کے لیے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے, کہ جو پختونوں کا اور دہشت گردی کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. ہم کوئی دہشت گرد نہیں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں جتنا کوئی اور رکھتا ہے.